نمل۔ اگلی صبح جب جواہرات ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پہ براجمان ناشتہ کر رہی تھی تو سامنے کھڑی فیونا نے جھکی آنکھوں مگر اٹھتی گردن سے کہا، اگر اسٹاف جائے گا تو میں بھی جاؤں گی مسز کاردار۔ گلاس سے گھونٹ بھرتے جواہرات نے آنکھیں اٹھائیں اور مسکرائی، پھر ٹیک لگا کر باغور اسے دیکھا۔ تم فیونا ہو نا؟ مگر تم جواہرات کاردار نہیں ہو۔ تمہاری خواہش ہے کہ تم جواہرات ہوتی، مگر تم نہیں ہو۔ تو میں تمہیں پہلی اور آخری بار ایک بات بتاتی ہوں، سارے اسٹاف کو نکال کر تمہیں اس لیے رہنے دیا کیونکہ تم وفادار ہو، مگر تم جانا چاہو تو چلی جاؤ، میں تمہارا پے چیک بنا دیتی ہوں، لیکن جاتے وقت تمہیں بونس اور وہ نیکلس چھوڑنا پڑے گا جو تم نے میری NGO سے چوری کروایا اور جو میں نے بعد میں تمہیں دے دیا تھا۔ فیونا نے نظریں اٹھائیں، ان میں تعجب اٹھا اور فکرمندی بھی۔ میں نے وہ آپ کے کہنے پہ چوری کروایا تھا میری سے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اتنا بڑا الزام؟ فیونا، اگر یہ بات تم ہاشم کے سامنے کہو تو وہ کیا حال کرے گا تمہارا؟ افسوس سے کہتے۔ اس نے گلاس لبوں سے لگایا۔ فیونا برے دل سے پلٹ آئی، کچن کے قریب راہداری بیسمنٹ میں جاتی جہاں ملازمین کے کمرے تھے، چھوٹے مگر صاف ستھرے کمرے۔ اس کے کمرے میں ایک سنگل بیڈ بچھا تھا، ایک سنگھار میز اور ایک الماری تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور دراز سے وہ نیکلیس نکال کر گردن سے لگایا جو مسز کاردار نے اسے 21 مئی کی شام بڑی لاپرواہی سے دان کر دیا تھا۔ آئینے میں نظر آتے عکس میں ہیروں کی چمک سحر انگیز تھی۔ اس چمک میں اسے 2 گھنگریالے بالوں والا لڑکا نظر آیا جس کی جیب میں اس نے یہ نیکلس پارٹی کے دوران ڈالا تھا۔ یقیناً اسی نے یہ مسز کاردار کو واپس کر دیا ہوگا اور اب یہ فیونا کا تھا۔ ملازموں کی ملکہ نے ہیروں سے جھلملاتے نیکلس کو گردن پہ لگائے چہرہ تن کن اٹھائے رکھا تو آنکھوں میں بھی وہی چمک ابھر آئی۔ کچھ دیر بعد وہ مسز کاردار کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی، نیا اسٹاف کس تاریخ سے رکھنا ہے میم؟ کیا میں بھی انٹرویو میں شامل ہوں گی؟ آف کورس، جواہرات مسکرائی تھی۔ ملاقاتی کمرہ آج بھی ویسا ہی تھا مگر ماحول میں تناؤ کا رخ اور تناسب بدل چکا تھا۔ ASP سرمد شاہ موجود نہیں تھا اور بالآخر کئی دن بعد وہ دونوں نیاز بیگ سے تنہائی میں مل رہے تھے۔ وہ آگے ہو کر بیٹھا، قدرے بے چین اور مضطرب لگتا تھا۔ ایک آنکھ سوجی تھی، کان تلے زخم، ہونٹوں اور گردن پہ جمع خون۔ زمر گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے اوپر سے نیچے اس کے زخم دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو گولی نہیں ماری تھی، وہ کہنے لگا تھا مگر فارس غصے سے میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے آگے ہوا، بکواس مت کرو، میرے بھانجے کو تم نے مار کر پھینک دیا اور اب تم اپنا بیان بدل رہے ہو؟ فارس ریلیکس، زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا جو غصے سے نیاز بیگ کو گھور رہا تھا۔ وہ بیان نہیں بدل رہا، میرا خیال ہے وہ ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم بولو نیاز بیگ، میں سن رہی ہوں۔ پہلے مجھے بتائیں میرے بولنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ زمر سے مخاطب ہوا تو اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ کیا مطلب تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ گویا کھول اٹھا، مجھے 5 منٹ مل جائیں تمہارے ساتھ، تم سے سب اگلوا لوں گا، اس لیے زیادہ فائدے نقصان کی باتیں مت کرو، کام کی بات پہ آؤ۔ فارس، تم غصہ مت کرو، مجھے بات کرنے دو۔ تحمل سے گویا اس کو سمجھاتی وہ نیاز بیگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ فارس سر جھٹک کر پیچھے ہو کر بیٹھا اور تندہی سے اس کو دیکھنے لگا۔ میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گی، تم اس کیس سے بھی نکل جاؤ گے اور شیزا ملک کے کیس سے بھی۔ میں سرکاری پروسیکیوٹر نہیں ہوں مگر سعدی یوسف کیس میں پروسیکیوٹر ہی ہوں۔ سو مجھے بتاؤ ہر بات جو تم جانتے ہو۔ شیزا ملک کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، رہا تمہارے لڑکے کا قتل تو وہ قتل نہیں ہوا۔ وہ بے بسی بھرے اضطراب سے بولنے لگا۔ 21 مئی کی رات مجھے SP نے فون کیا اور اسپتال بلایا، پھر اس سرجن بخاری کے پاس لے گیا، بولا کہ یہ لڑکا غائب کرنا ہے، مگر جب آپریشن ہوا اور اس کی حالت خطرے سے باہر آ جائے تب اس کو وہ زندہ چاہیے تھا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ کچھ ماہ کے لیے اس لڑکے کے قتل کے جرم میں اندر جانا ہوگا، پھر ہم تمہیں نکلوا لیں گے۔ بدلے میں کیا دیا؟ پیسے،
اور میرے بھائی علیم بیگ کے اوپر کیس ختم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ میرا بھائی ابھی تک مفرور ہے، پچھلے سال اسمگلنگ کی وجہ سے۔ خیر میں نے وہی کیا جو میرے ساتھ دوسرا وارڈ بوائے تھا، وہ ان کا اپنا لڑکا تھا۔ ہم تمہارے لڑکے کو اسٹریچر پر باہر لائے، ایمبولینس میں ڈالا، اندر سب تھا، مشینیں، ڈاکٹر، نرس۔ خیر میں وہیں سے گھر چلا گیا۔ اے ایس پی نے کہا کہ کچھ دن چھپ جاؤ، پھر پکڑ لیں گے تمہیں۔ یہاں تک سب ٹھیک ہو گیا، مگر اس روز اس نے مجھے شہزاد ملک کے کیس میں پھنسا دیا۔ اس نے مجھے وہاں بلوایا اور پھر گرفتار کر لیا۔ یہ سب اے ایس پی نے کیا ہے۔ چند گہری سانسیں لیں، ذرا توقف کیا اور پھر باری باری ان دونوں کو دیکھا جو خاموشی سے سن رہے تھے۔ دفتن زمر اٹھ گئی، فارس بھی کھڑا ہوا۔ نیاز بیگ نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے گواہی کب دینی ہوگی؟ کون سی گواہی؟ زمر نے ساتھ ہی کندھے پر پرس ڈالا۔ ابھی تم نے کہا وکیل صاحبہ کہ تم مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لو گی، اور میں نے کب کہا؟ زمر نے تعجب سے فارس کو دیکھا۔ نیاز بیگ وہ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو آدمی اپنا بیان اتنی دفعہ بدلے اس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے۔ تم ہی قاتل ہو، ہمیں معلوم ہے۔ نیاز بیگ ایک دم ششدر رہ گیا۔ اور اے ایس پی ہمارا دوست ہے، اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم یہ سب کہو گے، اس لیے دوبارہ ہم سے ملنے کی درخواست کرنے کی زحمت مت کرنا، زمر نے کہا، اور وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے وہ بھی اختیار اٹھ کر مضطرب سا چلا رہا تھا۔ میری بات سنو، میں سچ کہہ رہا ہوں، سرمد شاہ نے کروایا ہے یہ سب۔ مگر وہ باہر نکل آئے۔ دروازے پہ زمر رکی اور اس کی طرف مڑی، غور سے اس کو دیکھا۔ آج اپنی ہیل نہیں ماری آپ نے میرے پاؤں پہ؟ اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے سمجھ آ گیا تھا تم کیا کر رہے تھے، وہ دبی آواز میں بولی۔ جب ہم اسپتال سے فوٹیج نکلوانے گئے تھے اور جب پہلی دفعہ ہم نیاز بیگ سے ملنے آئے تھے تو مجھے واقعی تمہارے غصے سے کوفت ہوئی تھی، مگر تم گڈ کوپ بیڈ کوپ کھیل رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی، مشہور زمانہ اور قدیم تفتیشی حربہ جس میں مجرم کے سامنے ایک آفیسر غصے سے بات کرتا ہے، دھمکیاں دے کر ڈراتا ہے، اور دوسرا نرمی سے بات کر کے ہمدردی لیتا ہے تاکہ اگر مجرم خوف کا شکار نہ ہو تو ہمدردی کا نشانہ ضرور بن جائے۔ تمہیں معلوم تھا کہ میں فوٹیج نکلوا لوں گی، تم صرف میرے لیے چیزیں آسان کر رہے تھے، مگر یو نو واٹ فارس، اگلی دفعہ کچھ کرنے سے پہلے مجھے آگاہ کر دینا۔ اچھا، میں سمجھا آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا، کیونکہ آپ کو تو میرے ہر جرم کی خبر ہوتی ہے۔ اس کی طرف جھک کر ہلکا سا کہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس کے اندر ابال سا اٹھا مگر ضبط کر کے پیچھے آئی۔ اس نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا، سارا ملبہ آپ پہ ڈال دیا، اور اس ڈاکٹر پہ بھی۔ اے ایس پی کے پاس رخصت ہوتے وقت وہ کہہ رہی تھی۔ سرمد شاہ نے گہری سانس لی، تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس کا یقین نہیں کیا، شاہ صاحب، ہم نے اتنا عرصہ ساتھ کام کیا ہے، یہاں روز بیان بدلے جاتے ہیں، پھر اس کی باتوں کی کس کو پرواہ ہوگی؟ شاہ نے اچکا کر کہتی وہ پرس کی اسٹریپ کندھے پہ ڈال رہی تھی۔ جبوں میں ہاتھ دیے کھڑے فارس کا مسلسل گمجباتا منہ رکا اور اس نے آنکھیں تیکھی کر کے اے ایس پی کو دیکھا۔ سنو، دوبارہ ہمیں یہاں نہ بلانا، کیونکہ تمہارے اس کرائے کے گنڈے کی بک بک سن کر میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ اس کا بھائی تمہارے ساتھ کیا کرے گا مجھے پرواہ نہیں، لیکن اگلی دفعہ اس نے اپنے بھائی کی دھمکی میرے خاندان کے لیے دی تو یہ حوالات سے جیل کا آدھا راستہ بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ درستی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ سرمد شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے بھائی کا کیا ذکر؟ مجھے نہیں پتا، کسی علیم بیگ کے نام کی دھمکی دے رہا تھا کہ وہ ہمیں اے ایس پی اور ڈاکٹر کو دیکھ لے گا وغیرہ وغیرہ، واٹ ایور۔ وہ موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتی باہر نکل گئی۔ سرمد شاہ پرسوچ نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس رات جب آسمان سیاہی سے ڈھک گیا اور سڑکیں جگمگاتی ٹریفک لائٹ سے روشن ہو گئیں تو ایک پرائیویٹ کلینک کے کمرے میں ڈاکٹر توقیر بخاری کے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر توقیر سرمئی قلموں اور تراشیدہ مونچھوں والے درمیانی عمر کے شخص تھے، اور اس وقت اینک کے پیچھے آنکھیں سکیڑے وہ دعوت نامہ پڑھ رہے تھے جو زمر نے ان کو دیا تھا۔ میموریل ڈنر اگلے ہفتے ہے، سعدی کے دوستوں نے ارینج کیا ہے۔ چونکہ آپ نے اس کی جان بچائی تھی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئیں۔
اور ہمارے ساتھ کچھ وقت اسے یاد کرنے میں گزاریں، وہ نرمی اور امید سے کہہ رہی تھی۔ فارس خاموش بیٹھا ان کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے نگاہیں اٹھائیں اور اداسی سے مسکرائے۔ ہم ضرور آئیں گے، اور مجھے بہت افسوس ہے آپ کے بھتیجے کے لیے۔ کیا آپ لوگوں کو کسی سے دشمنی تھی؟ وہ دعوت نامہ لفافے میں ڈالتے سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ سمر نے گود میں رکھی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں، آنکھوں میں تپش سی اٹھی، مگر پھر بظاہر یاسیت سے مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ چند پیسوں کے لیے ایک شخص نے اسے مار کر لاش پھینک دی۔ ہم آج اسی کو ملنے گئے تھے۔ اس نے اپنا بیان بھی تبدیل کر دیا۔ لوگ پیسوں کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، آئی ایگری۔ افسوس سے وہ سر ہلا رہے تھے۔ خدا کرے جو قاتل پکڑا گیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ خدا کرے سب اپنے انجام کو پہنچے۔ وہ نظر جھکائے ہلکا سا بولا تھا۔ ڈاکٹر توقیر کو کمرے میں ایک دم آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ زمر کو دیکھتے بات کا رخ بدلا۔ اے ایس پی صاحب کا مجھے فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے نیاز بیگ پولیس اور اسپتال انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ پولیس؟ زمر نے تعجب سے اسے دیکھا۔ پولیس نہیں، صرف آپ کا ذکر کیا تھا۔ مسز زمر، میرا یا اس اسپتال کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ آف کورس ہمیں پتہ ہے، بلکہ جب اے ایس پی صاحب نے کہا کہ ہم ایف آئی آر میں کوئی اور نام درج کروانا چاہتے ہیں تو ہم نے فارس کی طرف تائیدی نظروں سے دیکھا۔ انکار کر دیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نیاز بیگ جھوٹ بول رہا ہے۔ اے ایس پی نے آپ سے میرا نام ایف آئی آر میں ڈالنے کا پوچھا؟ انہوں نے بروقت فکرہ پکڑا تھا۔ نہیں، انہوں نے صرف کسی اور کا نام پوچھا تھا۔ دیکھیں، وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں۔ وہ صرف انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں ہمارے تمام حقوق دے رہے تھے۔ خیر، آپ میموریل پہ ضرور آئے گا۔ ہماری فیملی اور فرینڈز آپ کے اس جیسچر کی بہت قدر کریں گے۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس بھی اٹھا، ڈاکٹر توقیر کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے تھاما۔ البتہ ان کے پرسکون تاثرات میں اضطراب تھا۔ وہ الوداعی کلمات کہتے ہوئے خاصے ڈسٹرب تھے۔ اداسی اور اسی لمحے دروازہ کھلا۔ فارس کی اس طرف پشت تھی، مگر ایک مانوس سی آہٹ سنائی دی تھی۔ انگوٹھے کی نگینے سے دستک دینے کا انداز۔ زمر مڑی۔ اندر آنے والی عورت ذرا بھرے چہرے اور بونے قد کی حامل تھی۔ بال کیچر میں بندھے تھے، دلکش شخصیت، بہترین لباس، کانوں میں ٹاپس، دونوں ٹاپس میں ایک ایک موٹا سولیٹیر ڈائمنڈ جڑا تھا۔ وہ جھلملاتے ٹاپس اتنے خوبصورت تھے کہ اس عورت کی شخصیت کو کئی گنا مزید نکھار گئے تھے۔ یہ میری وائف ہیں، ڈاکٹر ایمن، یہ مسز زمر، اور فارس نے آہستہ سے گردن موڑی۔ ڈاکٹر توقیر کے الفاظ کنویں میں گونجتی آواز کی مانند دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ لمحوں کے لیے ساری دنیا ساکن ہو گئی تھی، اور مسکراتی ہوئی ڈاکٹر ایمن قریب آ رہی تھی۔ اس نے اس عورت کے ہلتے لب دیکھے اور زمر سے کہہ رہی تھی تعارف، پھر تعزیت بھرے الفاظ۔ آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ پھر ڈاکٹر احمد نے چہرہ اس کی طرف موڑا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، مسکرائی اور ہاتھ سے اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپتھپایا، جیسے کسی پرانے مریض بچے سے عرصے بعد اس کا ڈاکٹر مل رہا ہو۔ اس کی انگوٹھی کے اندر کی طرف کوئی نوکیلی شے تھی جو فارس کے کندھے پہ چبھی تھی، اور وہ چبھن بہت کچھ تازہ کر گئی تھی۔ اس کے ارد گرد کا منظر بدلا، کمرہ بدلا، کیلنڈر بدلا۔ 3.5 سال قبل وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، اور ڈاکٹر ایمن چلتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے مریض میرے بچوں کی طرح ہیں۔ اس کے کندھے کو تھپکا، انگوٹھی چبھی تھی۔ فارس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ نہ میں آپ کا مریض ہوں، نہ آپ کا بچہ۔ میرا نام فارس قاضی ہے، اور میں ڈاکٹر ایمن بخاری ہوں۔ مسکرا کر نرمی سے کہتی وہ سامنے کرسی پہ جا بیٹھی۔ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر ایمن، اور مجھے پتہ ہے کورٹ مجھے کیوں ان سیشنز پہ مجبور کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس طرح میں ان جرائم کا اعتراف کر لوں گا جو میں نے نہیں کیے، تو آپ اپنے ٹیکٹس درست کر لیں۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے خشک سا کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے، اور ایک ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی۔ تمہارے خیال میں
اس کا مقصد صرف کنفیشن کروانا ہے؟ نفی میں سر ہلایا۔ کنفیشن واحد سی ہے جس کا میرے اور تمہارے ریلیشن شپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہیں معلوم ہے پنجاب پریزن کے 4 سی کون سے ہیں؟ وہ کچھ نہیں بولا، چپ چاپ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا رہا۔ کسٹڈی، وہ نرمی سے کہنے لگی، کیئر، کنٹرول اور کریکشن یہاں انہی کے لیے ہیں۔ میں تمہاری طرف کی کہانی سننا چاہتی ہوں تاکہ تمہارے ذہنی حالت متوازن رہے۔ وہ نوٹ پیڈ سامنے رکھے قلم کھول رہی تھی۔ تم جو بھی کہو گے وہ ڈاکٹر پیشنٹ پریویلیج کے تحت محفوظ رہے گا۔ میں پنجاب پریزن کے 4 سی جانتا ہوں۔ کیا آپ کانفیڈینشیلٹی کے 5 سی جانتی ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ 5 سی جن کے تحت پریویلیج توڑا جا سکتا ہے۔ کنسینٹ، کورٹ آرڈر، کمپلائی ود دی لا، کنٹینیوڈ ٹریٹمنٹ اینڈ کمیونیکیشن آر تھریٹ۔ ان میں سے کسی وجہ کی بنا پر سائیکیٹرسٹ کسی کو اپنے مریض کی بات بتا سکتا ہے ورنہ نہیں۔